السلام علیکم معزز سامعین، میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے، بڑی مزیدار ہونے والی ہے، ضرور سنیے گا اور آگے ضرور اسے شیئر بھی کریے گا۔ ان قریب جس طرح کہ آپ جانتے ہیں حج کا موسم چل رہا ہے، لوگوں نے اپنی درخواستیں جمع کروا دی ہوئی ہیں۔ ان قریب لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پیچھے ہوگا کیا، جس طرح برسات ہوتی ہے نا، برسات ہوتی ہے تو برساتی مینڈک باہر نکل آ جاتی ہیں اور ٹروں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل جب بھی مسلمانوں کا کوئی ایسا دن آتا ہے نا، خوشی کا دن آتا ہے، رمضان آ جاتا ہے، عید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، عید الفطر آ جاتی ہے، عید الاضحیٰ آ جاتی ہے، تو وہ برساتی مینڈک یعنی کہ لبرل سیکولر چوزے وہ باہر آ جاتے ہیں، ٹراں چوں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دیکھو جی کیا ضرورت تھی ان کو اتنے پیسے لگا کے خانہ کعبہ جانے کی، کیا لینے گئے ہیں، کیا پڑا ہوا وہاں، ایسے نہیں جانا چاہیے تھا، نعوذ باللہ یہاں رہیں، دیکھو غریب کتنے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑی ہزار طرح کی وہ باتیں کریں گے۔ پانی کی ضرورت ہے، صاف پانی لگوا دیں جناب، غریب بچیاں ان کی شادی کروا دیں، غریبوں کو گھر بنا کے دیں، فلاں، وہ بڑا لیکچر جھاڑیں گے، بڑا زیادہ لیکچر جھاڑیں گے۔ ہم ان سے کہتے ہیں بھئی دیکھو ہمارے نبی کی سنت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں جا کے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے وہی پرانی سوچ، وہی قدامت پسندی، وہی پرانی فکر، ابھی بھی تم ان باتوں میں اٹکے ہوئے ہو۔ باہر نکلو، دیکھو یورپ کہاں کا کہاں پہنچ گیا، دیکھو برطانیہ کہاں پہنچ گیا، اٹلی کہاں پہنچ گیا، کینیڈا کہاں پہنچ گیا، امریکہ کہاں پہنچ گیا، دیکھو جناب یورپین کنٹریز ترقی کی کن منازل کو طے کر رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیں اب سنو جواب، جو ہم ان چوزوں کو جواب دیں گے نا، وہ جواب کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں تم ہمیں برطانیہ کی مثال دیتے ہو اور برطانیہ کا نام لے کے ہمیں مینے اور تانے دیتے ہو، دیکھو وہ جدت پسند ہیں، دیکھو وہ کہاں گزر گئے، کہاں نکل گئے۔ حال ہی کے اندر ایک دن پہلے برطانیہ کے اندر شہزادہ چارلس کی تاج پوشی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو۔ اس تقریب کے اندر جا کے ذرا دیکھیں، یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی، فیس بک پہ مل جائے گی، بلکہ ٹی وی والے بھی دکھا رہے ہیں، نیوز پہ بھی مل جائے گی۔ اور کوئی کام کی بات بتائیں یا نہ بتائیں، کوئی چیز دکھائیں یا نہیں دکھائیں، لیکن یہ چیزیں ہمارے ٹی وی والے بھی ضرور دکھاتے ہیں، ہاں جی۔ اچھا کہیں سے بھی آپ دیکھ لیں، ان کا نام لے کے تم ہمیں تانے دیتے ہو۔ ان کی پوری تقریب کے اندر جتنی رسومات انہوں نے کی ہیں، جتنی انہوں نے روایات اپنا پوری کی ہیں، وہ ساری کی ساری 1200 1300 1400 سال پرانی ہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ پرانی ہیں، صحیح ہے۔ میں صرف 1200 1300 سال کہہ رہا ہوں نا، اس سے بھی کچھ چیزیں زیادہ پرانی ہیں جو انہوں نے اپنی تقریب کے اندر کی ہیں۔ ان کو تم کیوں نہیں کہتے قدامت پسند؟ ان کو کیوں نہیں کہتے چھوٹی سوچ والے، گھٹیا سوچ والے، پرانی سوچ والے؟ ان کو بھی تو کہو نا، ہاں جی۔ حالانکہ بالکل اسی طرح وہاں بائبل آئی، اس نے بائبل پہ ہاتھ رکھا، قسم اٹھائی، حلف نامہ ہوا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے سلیب پکڑی ہوئی تھی، ایک آگے سلیب پکڑ کے کھڑا ہے، ایک پیچھے سلیب پکڑ کے کھڑا ہے، ان کا شہزادہ درمیان میں کھڑا ہے، پھر اس سے حلف نامہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اس سے ایک اور حلف نامہ لیا گیا کہ عیسائیت کا جو سب سے بڑا فرقہ ہے اس کے ساتھ ہونے کا آپ نے دعویٰ کرنا ہے، وہ بھی حلف نامہ لیا گیا۔ تم ہمیں کہتے ہو ہم قدامت پسند ہیں، برطانیہ کا نام لے کے ہمیں تانا دیتے ہو۔ چوزو دیکھو انہوں نے بھی اسی طرح ساری رسومات، ساری روایات کی ہیں، اور ساری کی ساری ان کی بھی 12 13 1400 سال پرانی ہیں، اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں کچھ تو، ہاں جی۔ جو بڑی نئی ان کی رسم ہے وہ بھی کم از کم 12 1300 سال پرانی ہے۔ اور پھر دیکھو ان کی تاج پوشی ہوئی کہاں ہے؟ ان کے چرچ کے اندر، تو ہاں جی چرچ کے اندر۔ یہاں جب ہوتا ہے نا وزیر اعظم حلف اٹھانے لگے یا صدر حلف اٹھانے لگے تو یہ چوزے چوں کرتے ہیں، وہ دیکھو جی حلف اٹھانے لگے ہیں، یہ اتنا پیسہ انہوں نے لگا دیا ہے، کیا پڑا ہوا ہے، ہاں جی۔ اور پھر دیکھو جی حلف نامے کے اندر خاتم النبیین کہنا ضروری ہے، کوئی کہنا ضروری نہیں، خاتم النبیین نہ بھی کہا جائے تو کیا ہوگا۔ اور جی دیکھو حلف نامے کے اندر قادیانیوں کے خلاف بات کرنا ضروری ہے، خود کو مسلمان کہنا ضروری ہے، قادیانیوں سے برات کا اظہار کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں یہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تم باتیں ہمیں تو کرتے ہو، لیکن نام لے کے کرتے ہو مغرب والوں کا۔ وہ جو تمہارے مغرب والے ہیں، وہ جو تمہارے برطانیہ والے ہیں، وہ سارے کام انہوں نے یہ کیے ہیں، سارے یہ کام انہوں نے کیے ہیں اپنی تقریب کے اندر۔ جاؤ دیکھو ذرا جا کے ساری تقریب، ہاں جی۔ لیکن تمہیں پیسے دیے جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بک بک کرنے کے، تمہیں سپورٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اس لیے تم یہاں کرتے ہو۔ اگر تم انصاف پسند ہو تو اٹھو، بیٹھو ٹی وی چینل پہ، اٹھو چلاؤ یوٹیوب چینل، کرو ان کے خلاف بات، ان کو بھی نصیحت کرو۔ اور پھر یہاں کہا جاتا ہے اتنے پیسے لگائے ہیں، بھائی سنو 20 ملین پاؤنڈ، 20 ملین پاؤنڈ انہوں نے اپنی تقریب تاج پوشی پہ لگا دی ہیں۔ لاؤ، ہاں جی سوچے ذرا، ایک تاج اٹھا کے سر پہ رکھنا تھا، بس 20 ملین پاؤنڈ ان کے لگے ہیں۔ اٹھو نا، ان سے بھی جا کے کہو بھائی اتنے غریب ہیں آپ کے ملک میں، وہاں غریب نہیں ہیں؟ اچھا وہاں نہیں تو ان سے پیسہ لے آؤ، یہاں جو غریب ہیں، ہاں جن کی تمہیں بڑی فکر ہے
اٹھو ذرا، ان کو بھائی 20 ملین پاؤنڈ آپ نے صرف تاج پوشی تقریب پہ لگا دیے ہیں۔ ہاں جی، 20 ملین پاؤنڈ سے کتنی بچیوں کے نکاح ہو سکتے ہیں، 20 ملین پاؤنڈ سے کتنے گھر آباد ہو سکتے ہیں، کتنے پانی کے فلٹر لگ سکتے ہیں، لیکن تم نہیں بولو گے۔ وجہ کیونکہ تمہارے مالک وہ ہیں۔ ہاں جی، پٹا تمہارا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے خلاف تو تم بات نہیں نہ کر سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو درد غریبوں کا نہیں ہے، ان کو درد اسلام سے ہے، ان کو درد کوئی اتنا پانی کا نہیں ہے، ان کو درد مسلمانوں کی رسومات سے ہے، ان کو درد حج عمرہ سے ہے، ان کو درد قربانی سے ہے۔ ہاں جی، یہ کہو جو قربانی اتنے جانور آپ نے ذبح کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ ایسے تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا، جب تم بھون بھون کے مچھلیاں کھاتے ہو، جب تم بھون بھون کے کڑھائی کھاتے ہو، جب تم بھون بھون کے مرغے کھاتے ہو، اس وقت تمہارے اندر کوئی وہ مغرب والی یا لبرل سوچ یا سیکولر سوچ اس وقت تمہارے اندر نہیں ہوتی ہے نا؟ ہاں، تو پتہ چلا درد تمہیں جانوروں کا بھی نہیں ہے، درد تمہیں غریبوں کا بھی نہیں ہے، درد تمہیں پانی کا بھی نہیں ہے، درد تمہیں اسلام سے ہے بس، اور اسلام پسندوں سے ہے۔ اور یہ درد انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہم بڑھاتے بھی رہیں گے اور تمہیں محسوس بھی کرواتے رہیں گے، اور تا صبح قیامت اسی طرح ہر سال حج کر کے، عید منا کے، قربانی دے کے یہ درد تمہارا بڑھاتے رہیں گے، یاد رکھنا۔